سورہ شعراء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم کس قدر، انبتنا اگائیں ہم نے، فیہا اس میں، من کلی زوجن ہر ایک قسم، جوڑا جوڑا، کریم عمدہ۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں، انا بے شک فی ذالکا، اس میں، لآیتن البتہ نشانی، وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کی ذات ہمیں بتا رہی ہیں زمین سے اگنے والی چیزوں کے متعلق۔ اب اللہ ان کو بھی اپنی آیت قرار دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ؟ اس زمین سے اللہ نے کس طرح عمدہ قسم کی نباتات اگائی ہیں۔ اب وہ عمدہ قسم کی جو نباتات ہیں وہ کہاں سے کیسے نمو پائی انہوں نے؟ دیکھا جائے تو مٹی کا کوئی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، کڑوا سا، پھیکا سا، ایسے بد مزہ کا۔ اگر مٹی منہ میں چلی جائے تو کیسے ہم اس کو منہ سے فوراً نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مٹی میں سے وہ کیسی اس نے رنگ، ذائقے، اور وہ اب دیکھیں وہ صرف ذائقہ نہیں تھا، رنگ صرف نہیں تھا، اس کے اندر کیسے افادیت رکھی، کیسے اس کے اندر اللہ نے طرح طرح کے اس کے اندر فائدے بھی رکھے۔ جو ذات اب دیکھیں، اب اصل تو وہ ذات ہے، اصل وہ ذات ہے جو وہ کر رہی ہے، کمال تو وہ ذات ہے۔ مٹی کا کیا کمال ہے، مٹی کی کیا حیثیت ہے جو یہ ایسا کام کر سکے؟ کرنے والی وہ ذات ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، یہ برت رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تقریباً کم و بیش یہ زمین سے اگ رہی ہیں۔ اب جو ذات اس مٹی سے ایسا کمال نظام یا اس سے بہترین قسم کی اشیاء، اب دیکھیں ایک عمدہ، اس کی عمدگی کی دیکھیں مثال اب کہیں سے آپ کو ملے گی نہیں ایسی۔ تو پھر اب اصل یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو حرف ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تو اصل تو اس کی ذات کا، اس کے جیسے اس مٹی کے اندر یا اس پودے کے اندر کیسے اس نے ایک عجب رکھا، اس نے ایک نظام رکھا، کمال رکھا، اس کے اندر افادیت رکھی، تاثیر رکھی، مزہ رکھا، رنگت رکھی۔ تو اسی طرح ان لفظوں کے اندر بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ کیوں اس کو مانتے نہیں ہیں؟ اس تاثیر کو یہ جانتے کیوں نہیں ہیں؟ ان میں اکثریت یہ ایمان ہی نہیں لاتی، یہ مانتی ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہم آپ سب اللہ کی کس قدر بہترین نعمتیں استعمال کر رہے، کیا اس کو اللہ کی ذات سے جوڑ رہے ہیں؟ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانا اس اللہ کی ذات، اچھا اللہ کی ذات سے ہو گیا جی، یہ اللہ کی ذات نے پیش کیا، بس اتنا کافی ہے کیا؟ اتنا کافی نہیں ہے۔ اصل میں اس کی عظمت اور اس کی کبریائی تک پہنچنا ہے، جانا ہے، جس حد تک آپ جا سکتے ہو۔ اچھا اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا اللہ کی ذات چاہ رہی ہیں کہ وہ اپنا آپ کو پیش کریں، اپنی تعریف چاہ رہی ہیں؟ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں وہ جیسے وہ ذات اس فروٹ کے ذریعے، اس سبزی یا کسی اس جنس کے ذریعے، اس پھل اور اس میوے کے ذریعے آپ کو اس کو لذت اور مزے کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس میں اس کمال کو کون پہنچ رہا ہوتا ہے؟ اس مزے، اس لذت کی طرح کھانے والا پہنچ رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ کی ذات کا اس میں کیا، اس ذات تو کمی بیشی سے بھی پاک ہے۔ تو اصل میں اللہ کی ذات اس انسان کو اس عظمت، اس کی بریائی کے اس درجے پر لے کر جانا چاہ رہی ہیں۔ وہ اپنی محبت کے ذریعے، وہ اپنی اس تعریف یا اس
توصیف کے ذریعے اس کو اس انسان کو اس درجہ کمال تک لے کر جانا چاہ رہی ہے وہ ذات. اور اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے ان کی اکثریت اس لیول تک جاتی ہی نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی محبت تک پہنچنا، اس لیول تک پہنچنا ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود وہ اس گوہر تک پہنچنا ہے، اس ریالٹی، اس حقیقت کی طرف جانا ہے، اس مقام اور مرتبے کی تک جانا ہے جہاں انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے، سربلند ہو جاتا ہے. وہ حقارت سے، نیچے تحقیر سے وہ عمدگی کی طرف، اس اللہ کی اس تکریم کی طرف چلا جاتا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی تکریم ہی اصل تکریم ہے. آپ جو مرضی جدھر جاتے پھریں، بھاگتے پھریں، وہ اصل آپ کی جو عظمت ہے، وہ تکریم ہے، وہ رب کی ذات سے منسلک ہونے میں ہے.